أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 12 اشارہ بھی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ QC2 میں، دوسرا QC3 میں اور چوتھا QC4 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ چوتھا اور آخری وہ پاؤ QC5 میں پڑھیں گے۔ QC4 میں ہم نے پیج نمبر 11 سے 15 پڑھنے ہیں۔ ان کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 11واں صفحہ انگوٹھے پر اور 15واں صفحہ چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے 12ویں صفحے کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے مساک خون، دوسرا اشارہ قتل و اخراج، تیسرا اشارہ باز کتاب پر ایمان، چوتھا اشارہ موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آئیے ان اشاروں کو رکھتے ہیں۔ پہلے 11ویں صفحے کے اشارے دیکھ لیجئے۔ جی کیا ہے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ ایک بار پھر سن لیجیے۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ 12واں بلکہ اس کے مختصر اشارے 11ویں کے کیا ہیں؟ جاہل، چند دن، قاعدہ مساک۔ تو آئیے چلتے ہیں 12ویں صفحے کے اشارے ہم نے یہ دیکھ لیے، ان کو بھی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھیں۔ جی مساک خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ ایک بار پھر مساک خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اور مختصر اشارے 12ویں صفحے کے ہیں۔ مساک خون، قتل، بعد، موسیٰ و عیسیٰ۔ مساک خون، قتل، بعد، موسیٰ و عیسیٰ۔ تو آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے قتل و اخراج۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو آج کی یہ آیت اس ہمارے سامنے ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی پلیز اس کا تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ان کی پہچان کرتے ہیں الفاظ کی۔ ثم، یہ حرف ہے۔ انتم یہ ضمیر ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ہاذا، اور ہؤلاء جمع ہے۔
हाज़े ही वाहिद होता है, हाउलाए ही जमा, जमा दोनों का एक साथ। तक़तुलूना, तक़तुलूना में ता शुरू में आई तो लिहाजा ये कोई फेल है मुदारे का। अगर मुदारे का फेल है, ता को हटाएंगे, वाव नून को हटाएंगे तो 3 हरफ हमारे सामने आ गए। इसका मतलब 3 हरफी फेल है। काफ ता लाम से कतला, कतला जो है वो इसका फेल है, माजी है। अनफुसकुम, अनफुस जो है ये नफूस की नफ्स की जमा है, नफ्स वाहिद होता है, अनफुस और नफूस जमा होता है। कुम जो है इसके साथ जो के आने वाली फैज जो है वो क्या ज़मीर है। का कुमा कुम, का कुमा कुम, ये वो कुम है, ज़मीर है। वह जो है हर्फ है। तुखरिजूना, तुखरिजूना ता जो है इलामत मुदारे से पता चला मुदारे का फेल है। ता को इलादा कर दीजिए, वाव नून जमा की इलामत है उसे इलादा कर दीजिए, तो हमारे सामने 3 हर्फ है। खाराजी, तो लिहाजा 3 हर्फी जो है सलासी मुजर्रद है। खराजा यखरजू इखरज, खरज तो इखरज। आगे देखें, फरीकन में 2 जबर से पता चला ये इसम है। मिन जो है वो हर्फ होता है। कुम जो है जुड़कर आने वाली जमीर, कुम कुमा, का कुमा कुम जो है ये वो वाली जमीर है। मिन जो है हर्फ है। दियार हिम, दियार जो है ये दार कहते हैं घर को, दियार उसकी जमा है, उन जमीर है, दियार उनके घर। तजाहरूना, तजाहरूना में ता आ गई, इसने बताया कि ये मुदारे का फेल है, वाव नून जमा की इलामत है, तो इलामत मुदारे ता और जमा की इलामत वाव नून को हटा दें तो हमारे सामने 3 हरफ आएंगे। ज़ाहरा, तो इसका मतलब ये जो है 3 हरफी सलासी मुजर्रद का फेल है। ज़ाहरा। आगे देखें, अलैहिम, आला जो है ये हर्फ है, और हिम जो है वो साथ जुड़ के आने वाली जमीर है जो हुआ हुम वाली है। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। फिर आगे है बिल इसमें, बिल इसमें में बा को अलग कर दीजिए तो आगे अल इसम, अल इसम जब आ गया तो अलिफ लाम आ गया। अल इसम का मतलब है ये क्या है, इसम है। और ये जो है इसे हम देखेंगे कि ये कौन सा इसम है। आगे है वल और उद्वानी, वाव को हटा दीजिए, ये हर्फ है तो आगे अलिफ लाम जाहिर हो गया। अलिफ लाम का मतलब है ये इसम है, और वाव नून से वाव आने जो है, वाव नून नहीं है, आने है। वल उद्वानी, आनी, आनी यानी इसका मतलब है ये 2 का सिगा होगा। वह जो है हर्फ है, जो है वो हरफ है। या तुकुम, या तुकुम में या ने हमें बताया कि ये मुदारे का कोई फेल है। जब या को हटाया और कुम जो है जमीर है, वाव अलिफ जमा की इस्नाई है, तो ये आता याती एती वाला फेल हुआ। उसरा, उसरा जो है ये, अब आप बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इसम, इसम, समय इस पे असीर की इसम जमा इसम। जो है वो इसम की कोई इलामत ही नहीं नजर आ रही, तो हम कैसे इसे माने कि ये इसम है? असीर की जमा सर। कहती इसका असीर मतलब की जमा है, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं जो पहली दफा पढ़ रहा हूँ मुझे तो कोई नहीं पता कि असीर क्या होता है और ये उसरा उसकी जमा कैसे हो गई है। मैंने तो इलामतों से पहचाना है, जैसे मैं आपको हर लफ्ज की इलामत बताते हुए चल रहा हूँ कि ये जी मुदारे है, ये इलामत है, ये माजी है, ये इलामत है, ये इसम है, इसकी ये इलामत आ रही है। तो लिहाजा मजीद इसे की जो बात भाई ना। इस लफ्ज को हम अपने पास रखेंगे कि इसे हमने देखना है कि ये क्या है, कैसे पता चलेगा इसका कि ये इसम है या नहीं है। आपने तो पहले से पढ़ा हुआ है तो इसलिए जो आपने फर्स्ट कह दिया कि ये असीर की जमा साथ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पहली दफा पढ़ रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने इसको अपने तौर पे जांचना है, यानी जो तमाम नए तलबा हैं उन सब ने इसको जांचना है कि इसम कैसे हुआ जबकि इस पे इसम की इलामत नहीं है। आगे देखने तुफादुहुम, ता से पता चला कि इलामत है मुदारे की, लेकिन पेश आ गया तो पेश आया तो हमने ब्रेक लगा दिया कि पेश क्यों आया। पहले तो हम जमीर है उसको अलग किया, फिर वाव जो है, ये वाव जो होता है वाव अलिफ का होता है, अलिफ इसका ड्रॉप हुआ है, ये वाव अलिफ भी जमा की इलामत है, इसको भी हटा दिया। अब पीछे जो है हमारे पास क्या रह गए, कितने हरफ रह गए भाई, कोई हरफ गिन के बताए।
ہم کو ہٹایا، واو کو ہٹایا، تو پیچھے حرف کتنے ہیں؟ سر 4 بنتے ہیں، 4 ہے. کیوں؟ فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب یہ 2 حرف ہیں، تو لہذا ایک الف ہوگا اور ایک فا ہوگا. اب جو ہے یہ جب 4 حرفی ہے اور اس میں الف آ رہا ہے درمیان میں، تو کون سا ایسا جو ہے ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے اور یہ حاسبہ ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ پیش آنے کی 4 وجہ، یا تو وہ مجهول ہوگا، یا پھر جو ہے وہ باب تفعیل سے علامہ کے وزن، علامہ کے پیٹرن پہ ہوگا، یا پھر باب مفعلہ یعنی حاسبہ کے وزن پہ ہوگا، یا پھر وہ جو ہے باب افعال یعنی اسلمہ کے وزن. اب ہمیں یہ اس کا جواب مل گیا کہ یہ تو حاسبہ کے وزن پہ، اس لیے اس کے جو ہے مضارع پہ پیش آئے گا. یہ اس کا مضارع ہے. اس طرح ہم نے اس جو ہے فعل کو پہچانا کہ یہ جو ہے مجهول نہیں ہے، یہ جو ہے مزید فی میں بھی ان 4 حرفی جو ہے وہ مزید فی والے جو ہے افعال میں سے ہے جن کا درمیان میں الف آتا ہے. تو 4 حرفی میں درمیان میں الف جو ہے وہ حاسبہ میں ہے. اور 5 حرفی میں جو ہے کون سا فعل ہے جس کے اندر جو ہے الف آتا ہے؟ تدارسہ سر. تدارسا. گڈ، ایکسلنٹ. تدارسا جو ہے 5 حرفی ہے جس میں الف درمیان میں آتا ہے اور شروع میں تا آ جاتی ہے، اور 4 حرفی یہ حسب ہے. دیکھیں اب آپ کے میں نے گروپ بنا کے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، ان گروپوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ازبر کرنے، یاد کرنے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک گروپ وہ ہے 2 افعال مزید فی کے جن پہ شد آتی ہے. 4 حرفی ہو اگر شد آئے درمیان میں تو علامہ فعل کے وزن پہ باب تفعیل ہوا. اور اگر جو ہے وہ 5 حرفی اور درمیان میں شد آ رہی ہے تو وہ تدبرہ سے ہوگا. تدبرہ پہ جو ہے تفعول کا جو ہے وزن بنتا ہے. پھر 2 جو ہے ایسے ہیں جن میں الف آتا ہے درمیان میں، وہ کون سے ہیں؟ 4 حرفی ہو تو حاسبہ، 5 حرفی ہو تو تدبر. اور 2 ایسے ہیں جن کے شروع میں جو ہے حمزہ آتا ہے. 4 حرفی ہو تو وہ حمزہ والا کون سا بنے گا؟ اسلم. اسلمہ یعنی باب افعال جو سب سے زیادہ قرآن میں آتا ہے. اور کون سا ایسا ہے جس 5 حرفی جس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے؟ انفیال. انفیال تو 4 حرفی ہے اور وہ جو ہے اسلمہ ہے. یہ جو ہے 5 حرفیوں کا جس کے شروع میں حمزہ آئے گا. 4 حرفی والا تو اسلمہ ہو گیا ہے باب افعال. 5واں جو ہے اختلافا میں حمزہ آتا ہے. وہ جو انقلابہ کی آپ بات کریں نا، اس میں الف نون اکٹھا آتا ہے. وہ الف نون والا جو ہے ایک علیحدہ سے سیدھا ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے سیرے اس طرح ڈیوائڈ کیے ہیں، 2 جو ہے وہ شد والے ہیں 4 حرفی اور 5 حرفی. 2 ہیں جن کے درمیان میں الف آتا ہے، 4 حرفی میں حسبہ، 5 حرفی میں تدارسا. اور 2 وہ ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، 4 حرفی میں جو ہے وہ اسلمہ ہے، 5 حرفی میں جو ہے اختلافہ ہے. پیچھے جو ہے آپ کے جو رہ جاتے ہیں وہ 2 رہ جاتی ہیں. جو ایک 6 حرفی ہے الف سین تا سے آتا ہے استفال والا استغفرا، اور ایک ہے 5 حرفی جس میں شروع میں الف نون آتا ہے، تو وہ جو ہے انقلاب ہے. اس طرح ہم نے یہ 4 گروپ کیے ہوئے ہیں، 2 کے جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں. اس سے بہتر طریقے سے آپ کسی فعل کو نہیں پہچان سکتے. کہ اگر آپ کو یہ 4 جوڑیاں سمجھ آتی ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں. مزید فی کا کوئی بھی فعل سامنے آئے آپ فوراً پہچان لیں گے آیا یہ جو ہے کون سا باب ہے. تو آگے چلتے ہیں. واہ جو ہے حرف ہوتا ہے، ہوا جو ہے ضمیر ہے، ہوا محرمون میں 2 پیش آ گئی، یہ جو ہے اسم ہو گیا. آگے علیکم، یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا تھا اعلیٰ کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ حرف ہے بلکہ حرف جارہ ہے اور تم جو ہے ضمیر ہے. اخراجوہم اسے ہم دیکھیں گے. ہم جو ہے ضمیر ہے، اسے علیحدہ کر. جیسے علیحدہ کیا اب جو ہے یہ کتنے حرف ہیں؟ حرف گنیے. 6 حرف ہے. اب ہم نے ایسا دیکھنا ہے کہ کون سا وہ حرف ہے جس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے
اور درمیان میں ایک ایکسٹرا الف بھی آ رہا ہے. جی اختلافا اختلافا ہے، یہی جو ہے اس پیٹرن پہ آتا ہے. اس کا یہ الف ہم نہیں دیکھیں گے، ہم حمزہ کو دیکھیں گے. حمزہ جو ہے اختلافا. تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ان کا سولوشن. ثم جو ہے وہ حرف ہے، ان جو ہے ضمیر اسم ہے، ہاؤلائے جو ہے وہ اس پہ اشارہ جمع کا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نیکسٹ دیکھیں تک تلونا تا سے پتہ چل گیا تھا یہ فعل ہے. اور انفسا میں انفس جو ہے وہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اسم ہے جمع کا ہے. تم جو ہے ضمیر ہے، کا کما کم. وا جو ہے یہ حرف ہے. تخرجون تا سے پتہ چلا مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، سامنے کا یعنی مخاطب کا یا حاضر بھی کہتے ہیں اسے. فریقن دو زبر سے پتہ چل گیا. من جو ہے حرف ہے. کم جو ہے یہ کا کما کم والی ضمیر ہے. من جو ہے وہ حرف ہے. دیار یہ جو ہے جمع ہے. دار کی دار جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس پہ اسے اسم کہتے ہیں، اور اس پہ چاہے علامت نہ بھی ہو تو ہمیں یاد ہے دار کہتے ہیں. اس کی جمع دیار. ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. ہما ہم والی یہ ضمیر ہے. ہم نے 4 سیٹ پڑھے ہیں نا، اس میں ایک تھا ہما ہم، یہ ہم جو ہے وہ اس والی ضمیر ہے. تو ظاہرونا یہ جو ہے تا سے پتہ چلا فعل ہے، واو سے جمع دونوں کو ہٹایا تو 4 حرف سامنے آئے. پتہ چلا جی یہ تو باب افعال لگ رہا ہے، یا باب جو ہے وہ افعال نہیں مفاعلہ لگ رہا ہے. اعلیٰ جو ہے وہ حرف ہے. ہم جو ہے وہ ہما ہم والی ضمیر ہے. یہ جو ہے حرف ہے. الاسم الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو حرف ہے. العدوان الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور جمع کا ہے. وا جو ہے حرف ہے. ان جو ہے حرف ہے. یا تو واو جو آخر میں آ رہا ہے نا، یہ بتا رہا ہے یہ فعل ہے. اصل میں اس کا الف گرا ہوا ہے کم جوڑنے کی وجہ سے، ورنہ واو الف تھا. تو یہ جب واو الف کو ہٹائیں گے اور یا علامت کو ہٹائیں گے تو آتا جو ہے آتا یا والا جو ہے یہ ہے. اس طرح جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. تفادوہم میں جو ہے ہم ضمیر ہے اسے ہٹایا. تا جو ہے وہ شروع میں پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھر ہم نے اسے دیکھا تو واو ہٹا کے یہ 4 حرفی تھا اور جو ہے حسبہ کے وزن پہ نکلا. واو جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. ہوا جو ہے ضمیر اسم محرم دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے. علا جو ہے یہ حرف جارہ. ہم جو ہے وہ کا کما کم والی جو ہے ضمیر آگے. اخراجہم یہ جو ہے ہم جو ہے ہما ہم والی ضمیر ہے، اسے ادا کیا. اخراج جو ہے وہ جو ہے کیا اختلافہ کے وزن پہ فعل مل گیا. تو آئیے اس کے اسباق دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے. تو آئیے لفظی فکری ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر انتم تم وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہیں انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقن یعنی ایک فریق کو ایک گروہ کو منکم تم میں سے من سے دیار گھروں کے ہم ان کے یعنی ان کے گھروں سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. ظہر کہتے ہیں چڑھنے کو، بلند ہونے کو. ظہر کا وقت ہوتا ہے نا، سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ وقت آگے بڑھ رہا ہے. تو تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے. یعنی یہ ان پہ چڑھائی کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، تم وہ گناہ کرتے ہو. اور یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ والعدوان اور سرکشی سے. اور ان اگر یا تو وہ آئے یا تو وہ آئے کم تمہارے پاس اس سارا قیدی ہوگا. تو یہ یہاں ترجمے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے قیدی جو ہے وہ ایک اسم ہوتا ہے، تو یہ کوئی اسم ہے. تفادو تو تم بدلہ دے کر کیا کرتے ہو؟
तफादो यानी किसी चीज को एक्सचेंज करना, बदला देकर किसी चीज को लेना, अदल बदल करना होता है ना। दो बच्चे जो है उनके पास खाने की चीज है, एक कहता है तुम ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो आपस में एक को देकर दूसरी ले, इसको कहते हैं तफादो, यानी बदलना किसी चीज। तो तुम बदला देकर छुड़ाते उन्हें, वह और हुआ हालांकि वो मुहर्रमुन हराम किया गया है, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम निकालना हूँ, यानी तुम्हारे पर तो ये हराम किया गया था कि तुम एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे, और अब तुम जब जब पहले उनके खिलाफ लड़ते हो, उनको घरों से निकालते हो, जब वो कैदी होकर आए तो फिर जो है उसका जो है फिदिया बदला देकर छुड़ाते हो कि जी ये हमारे मजहब हमें कहता है कि अपने भाइयों को जो है छुड़ाओ। हालांकि तुमने जो है उनको जो निकाला, उनके साथ जो उनके खिलाफ जंग की, दुश्मनों का साथ दिया, तो वो जो है वो बजाते खुद गुनाह था। तो आइए नए अल्फाज इसमें है, तज़ाहरून अलैहिम, तज़ाहरून अलैहिम, अल-उद्वान नया है, और इस्म बिल इस्मी, बिल इस्मी वल उद्वान वल उद्वान। तो आइए अगला इसमें या तो उसरा नया लफ्ज है, इसके लिए जो है फिक्रा बनाइए, या तो कुम उसरा, या तो कुम उसरा, तुफादुहुम नया लफ्ज है, इसे भी जो है फिक्रा बना लीजिए, तुफादुहुम, तुफादुहुम। मुहर्रम नया है, इसे भी फिक्रे की शक्ल पे लीजिए, वहुवा मुहर्रम, वहुवा मुहर्रम। तो आइए शरह की तरफ चलिए। बनी इसराइल की तारीख में इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। खुद मदीना में भी यहूद के 3 कबीलों का रवैया इसी तरह था। बनु कुरैज़ा मदीना में मौजूद एक अरब कबीला औस के साथ थे, तो बनी नज़ीर जो है दूसरे अरब कबीले खज़रज के साथ थे। जंग के मौके पर हर कबीला अपने मददगार कबीले की हिमायत करता था, और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि उनके मद्दे मुकाबिल कबीले में भी यहूद हैं। जंग खत्म होने के बाद यहूद दूसरे कबीले के यहूदियों को फिदिया देकर छुड़ा लेते और कहते कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, जबकि उन्हें लड़ाई की शुरुआत ही नहीं करना चाहिए और ना ही उनको उनके घरों से निकालना चाहिए था। इसमें हम मुसलमानों के लिए भी एक याद है। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों की आपस में जंगें और खून खराबा हो। अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई से बचने में जो है हमारी मदद। ये एक हदीस देखिए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन की तारीखियां हैं। तो अल्लिम, अब आपकी बारी है, आप में से कोई जो है इसे तर्जुमे के साथ पढ़े। जी लैबा मसूद, आपने सबसे पहले हैंड रेज़ किया, प्लीज आप पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर, अंतुम तुम सब, हाउलाई वो लोग जो, तख्तुलूना कत्ल करते हैं, अनफुसकुम अपनों को, व तुखरिजूना और तुम सब निकालते हो, फरीका एक फरीक को, मिनकुम अपने में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, तज़ाहरून अलैहिम तुम चढ़ाई करते हो उन पर, बिल इस्मी वल उद्वान गुनाह से और सरकशी से, वईम यातूकुम और अगर वो आए तुम्हारे पास, उसारा कैदी होकर, तुफादूहुम तो तुम बदला देकर छुड़ाते हो उन्हें, वहुवा मुहर्रम हालांकि वो हराम किया गया है, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम निकलना उनका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए इसके असबाब को दोहरा लेते हैं। अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, इस्लाम के किसी भी हिस्से को नजरअंदाज मत कीजिए। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे तेरे गजब से बचा और हर एक के हकूक अदा करने में मेरी मदद। अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाइए, इंशाअल्लाह ना ही मैं किसी को गाली दूंगा या दूंगी
اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال دل میں لاؤں گا یا لاؤں. اسماء و افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں آنے والی. نفس واحد ہے، اس کی جمع انفس اور نفوس دو ہوتی ہیں. اس واحد اثر اس کی جمع ہے. فریق واحد ہے، فرقہ اس کی جمع ہے. اصلی واحد ہے، اسارہ اس کی جمع ہے. دار واحد ہے اور دیار اس کی جمع ہے. آئیے تین حرفی جو ہے افعال جو اس میں فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ ہیں انہیں دیکھتے ہیں. قتلا، یقتل، قتل، قاتل، مقتول، قتل. کاف تا لام اس کے جو ہے مادہ کے حرف ہوئے اور فعل کیا ہے کون سے باب سے؟ ماضی میں زبر، مضارع میں پیش، تو باب نصب. تین حرفی کمزور افعال بھی دیکھ لیجیے یہیں پہ. ادا، یعدو، اد، عادن، معدود، عدوان. تو ادا عین دال جو ہے واو جو ہے اس کا جو ہے روٹ لیٹر، کیونکہ الف تو روٹ لیٹر ہوتا نہیں، مضارع میں واو آیا تو اس لیے عین دال واو. اور باب کیا ہے؟ دال، یہ داعات کے باب سے ہے. اگلا دیکھیے. آتا، یاتی، اعتی، آتن، ماتیون، اتیان. اس میں حمزہ تا یا اس کے لیٹر ہے اور یہ باب جو ہے ہدا سے ہے. تو پہلا ہے قتلا کا ٹیبل، آپ سے جو کرانا چاہیں پلیز. جی سسٹر خالدہ منظور، آپ نے ہیڈلائنس کیا پلیز آپ کرا دیجیے. جی سر. قاتلا اس نے قتل کیا، قاتلو ان سب نے قتل کیا، قتلتا، قتلتو، قتلتم، قتلنا، قتلت. یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، یقتلونا، تقتلو، اقتلو، تقتلونا، نقتلو یا تقتلو. اقتل، اقتلو، لا تقتل، لا تقتلو، قاتل، مقتول، قتل. سر 6 چابیاں. قاتلا، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل. مادہ کیا ہے؟ اور باب ہے سر اس کا قاف تا لام. ہے یہ کون سا باب ہے؟ کوئی نیا باب کھلیا؟ سر قاتلا قاف تا لام. تو یہ باب تو نہیں ہے، یہ تو مادہ کے حروف ہے. یہ مادہ او ہے. سر ناصارہ. ہاں ناصرہ باب ہے، قتلہ کوئی باب نہیں ہے، نہ میں نے ابھی جی تک پڑھا. سر، جی سر چلیے مادہ ہے اچھا، یہ. میں نے تو باب کچھ نہیں. تو آئیے جی آگے سر. ہے ادا. جی سسٹر زاہدہ آپ نے ہینڈلنس کیا پلیز السلام آپ علیکم سر. دیکھیں. ادا اس نے ظلم کیا، اداؤ، ادوتا، ادوتو، ادوتم، ادونا، عادت. یادو، یادونا، تادو، آدو، تادونا، نادو، تادو. اودو، اودو، لا تادو، لا تادو، آدن، مدون، ادوان. 6 چابیاں. ادا، یادو، اودو، آدن، مدون، ادوان. عین دال واو مادہ کے حروف. اور باب نصر ینصر، نصر باب. جی تو آئیے چلتے ہیں اگلا حرف ہمارے پاس ہے آتا. جی امتیاز بھائی آپ کرا دیجیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا وہ آیا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت. یأتی وہ آتا ہے، یأتونا، تأتی، آتی، تأتونا، نأتی، تأتی. ایتی، ایتو، لا تأتی، لا تأتو، آتن، مأتیون، اتیان. 6 چابیاں. اتا، یاتی، ایتی، آتن، مأتیون، اتیان. مادہ ہے حمزہ، تا اور یا. اور باب ہے اس کا صرف دربہ. گڈ. چلیں
आगे है मजीद फी के अबाब, उससे देखते हैं क्या क्या आया है मजीद फी के। मजीद फी से जो है पहला आया है अखरजा युखरिजु, अखरिज, मुखरिज, मुखरज, इखराज। 4 हरफी है, शुरू में हमजा आ रहा है, तो कौन सा बाब होगा भाई? अस्लमा। बाब नहीं है, फेल है। इफ़ाल 4 हरफी, शुरू में हमजा, बाब इफ़ाल। तज़ाहरा या तज़ाहरु, तज़ाहुर, मुतज़ाहिर, मुतज़ाहर, तज़ाहुर। अच्छा, अब इसके हरफ गिने कितने हैं? देखने में 6 लग रहे हैं ना? हाँ, ये 5 है सर। 5 और दरमियान में अलिफ भी आ रहा है। ता और अलिफ के साथ 5 हरफी कौन सा आता है? तदारसा। देखें, अलिफ सिर्फ 2 बार में दरमियान में आता है। हासबा में आएगा 4 हरफ, 5 हरफी होगा तो तदारस। अब आपने बाबों को हरफ के साथ जोड़ के पहचानने की प्रैक्टिस करनी है। अगला देखिए, फा दा, इफादी, फादी, मुफादिन, मुफादतुन और मुफादन। ये इसके जो है पहले तो हरफ पहचानिए, कितने हरफ हैं? हरफ 4 4 है। 5 हरफ। अलिफ 5 5 नहीं, ये 4 हरफी है, वो सही कह रहे हैं। तो ये जो 4 हरफी है और दरमियान में अलिफ आ रहा है, तो कौन सा 4 हरफी है जिसके हासबा। दरमियान में अलिफ आता है? हासबा। हासबा। तो ये हासबा एक पैटर्न। आगे चलिए, है मुफाला कहाँ से? मुफाला, यस सही कह रहे हैं, मुफाला है। लेकिन मुफाला जो है वो लफ्ज है जो हमने हसबा से डिराइव किया, हसबा से मुफाला। और बाब जो है क्या है जी? बाब भी मुफादत। चले, मुहर्रिम, मुहर्रिम, मुहर्रम, तहरीम। आ जाइए, हरफ गिने, हर्रमा के हरफ गिने। 4 शद सेंटर में शद और अल्लामा अल्लामा। तफरीम। ये है बाप का नाम, तफरीम। अल्लामा जो है फेल है जो हमें पहचान देता है। अल्लामा से हम एक लफ्ज सीखते हैं, तालीम, और तालीम के वजन पे तफरील जो है असल में बाप। चलिए, तो आइए टेबल देखें। अखरजा जी, इन्होंने नहीं कराई प्रैक्टिस, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कराई वो आ जाए भाई जल्दी जल्दी, वरना फिर मैं कराऊंगा। समझ इस समन कराइए, आप कराएंगे तो मैं क्यों ना कराऊं। हाँ जी, इसी से समन कराएं। अखराजा, अखराजू, अखरजता, अखरजतु, अखरजतुम, अखरजना, अखरजत। युखरिजु, युखरिजूना, तुखरिजु, उखरिजु, तुखरिजूना, नुखरिजु, तुखरिजु। अखरिज, अखरिजु, ला तुखरिज, ला तुखरिजु। मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराज। 6 चाबियां। अखराजा, युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराज। मादा के हरूफ मादा के हरूफ है खा, रा, जीम। और बाब। और बाब है बाब इफाल। चलिए, अगला हमारे पास है तज़ाहरा जी। मोहम्मद अलहा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिए और कराइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़ाहरा, तज़ाहरु, तज़ाहरता, तज़ाहरतु, तज़ाहरतुम, तज़ाहरना, तज़ाहरत, यतज़ाहरु, यतज़ाहरुना, तज़ाहरतु, तज़ाहरु, तज़ाहरुना, तज़ाहर, तज़ाहरु, तज़ाहर, तज़ाहरु, ला ततज़ाहर, ला
لا تتظاهروا تظاهر یہ چابیاں تظاهر يتظاهر تظاهر متظاهر متظاهر تظاهر مادہ کے حروف جی مادہ کے حروف ظاهر اور باب فعل بھی درمیان میں الف آ رہا ہے اور شروع میں تا بھی ہے. تدارسا تدارسا. اگلا جو ہے فعل ہم لیتے ہیں حرما کا. جی برادر امتیاز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, پلیز انمیوٹ کیجیے اور کرائیے ٹیبل. جی سر. سر یہ حرما والا سر؟ مجھے تو حرما ہی نظر آ رہا, کچھ اور نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل سر. جی جی حرما اس نے حرام کیا. حرمو حرمتا حرمتو حرمتم حرمنا حرمت. یحرمو یحرمون تحرمو احرمو تحرمو تحرمون نحرمو تحرمو حرم حرمو لا تحرم لا تحرمو محرم محرم تحریم. 6 چابیاں. حرم یحرم حرم محرم محرم تحریم. مادہ ہے ہا را میم اور یہ باب تفعیل سے ہے. گڈ ایکسلنٹ. تو اگلا دیکھیں فادا. جی کون کرائے گا؟ جس نے ابھی تک ٹیبل نہیں کرایا وہ آئے. چلیں لیبا آپ نے نہیں کرایا کہ کرایا؟ نہیں ٹیبل نہیں کروایا, آیت کا ترجمہ کیا تھا. ٹیبل کرا دیجیے. فادا اس نے چھڑایا, فادو فادیتا فادی فادیتو فادیتم فادینا فادت. یفادی یفادون تفادی افادی تفادون نفادی یا تفادی. فادی فادو لا تفادی لا تفادو. مفادن مفادن مفادا مفاداتن یا فداؤن. پھر 6 چابیاں فادا یفادی فادی مفادن مفادن مفاداتن. اور مادہ ہے فا دال یا, اور یہ مفاعلہ باب ہے. تو آگے ہمارا پہلا پورشن پورا ہوا. گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 12 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم جو ہے فعل مجہول پڑھیں گے. یہ بڑا ٹرکی فعل ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں. اس کورس میں ہم صرف و نحو کے کچھ اسباق سیکھیں گے. وہ ہم نے دیکھا تھا صرف و نحو میں, صرف میں 2 چیزیں ہم نے سیکھی. کیا؟ اسماء اور افعال. اسماء اور افعال میں افعال کے اندر ہم نے 2 کے صیغے سیکھنے تھے, ثلاثی مجرد سے اور جو ہے مزید فی سے. ثلاثی مجرد سے ہم نے سیکھا فعل تفعلو افعلی لا تفعلی فاعلۃ مفعلۃ. اور مزید فی سے ہم نے دیکھا اسلمت تسلم اسلمی لا تسلمی مسلمت مسلمت. یہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے. دوسری چیز جو ہے افعال میں ہم نے 2 کے صیغے سیکھنے تھے. 2 کے صیغے ہم نے سیکھے فعلا یا فعلان افعلا لا تفعلا فاعلان مفعولان. الحمدللہ یہ بھی کر چکے ہیں. اور افعال میں ایک چیز ہم نے کرنی تھی مجہول کے سے, وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر اس کو بھی دہرائیں. اور ایک آخری چیز رہ جائے گا کروما کبا. تو یہ ٹوٹل آپ کا سلیبس تھا QC4 کا گرامر کا افعال سے. اور جبکہ اسما میں جو ہم نے ابھی پڑھنے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں مکان, اس کے بعد اس میں صفحہ, پھر جو ہے اس میں تفدیل, اور آخر میں اس میں مبالغہ اور جمع تقسیم. تو یہ جو ہے اسما میں ہم نے پڑھنے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں سے جو ہے صرف
آج اگر ہم مجہول پڑھ لیں تو آدھی سے زیادہ سلائیڈ کا کورس سلیبس آپ پڑھ چکے ہیں. تو یہ دیکھیے جس پہ ٹک لگائی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. مؤنث کے صیغے ثلاثی اور جو ہے مزید فی کے پڑھ لیے. 2 کے صیغے کل ہم نے پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ یہ مجہول کے صیغے پڑھیں گے. تو چلیے آتے ہیں. کورس 2 میں ہم نے نصرہ سے فعل مجہول بنانا سیکھا تھا اور مفعول کا اشارہ لیتے ہوئے جس پہ اثر کیا ہم نے یہ والے اشارے جو ہے یہ تھے. یہ یعنی پہلے تو ہم ایسے کرتے تھے نا, مجہول کے لیے ہم ایسے ہاتھ کو کر لیتے, ایک کے لیے یہ, جمع کے لیے یہ, اسی طرح ایک اور جمع, یہ جو اشارے تھے ہم نے مجہول کے لیے لیے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے جو پڑھا تھا وہاں ہم نے کہا تھا نوسیرا, جمع نوسیرو, نوسرتا نوسرتو, نوسرتو نوسرنا نوسرت. یہاں بھی یہ دیکھیں یہ ایسے تھا نا, اب یہ ایسے ہو جائے گا. یہ اسپیشل یہ ماضی کا تھا مجہول کا جو ہم نے QC 2 میں ہی پڑھا. اب آ جائیے اس ایک ایڈوانس, بلکہ یہ مضارع بھی وہاں پڑھا تھا. یونسرو یونسرونا, لیول صرف بڑھ جائے گا. ماضی نیچے تھا, مضارع اوپر ہے. تنسرو تنسرو, تنسرونا ننسرو, اور یا تنسرو. یہ اس کے ماضی مجہول کے جو ہے وہ ماضی اور مضارع کے دونوں کے مجہول کے ہم نے پڑھے ہوئے. اب ہم ایک دوسرا فعل لیتے ہیں رضا کا, اور اس سے یہ پریکٹس کرتے ہیں. روزی کا, یہ ماضی کا اشارہ ہے. جمع کیا ہوگا؟ روزی کو. سامنے کے لیے کیا ہوگا؟ روزکتا, اور روزکتم, روزکتم, روزکنا, روزکت. جی آپ میں سے کون جو ہے اس کی پریکٹس, جی طلحہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, پلیز آپ اس کی جو ہے پریکٹس کرا دیجیے. جی پہلے ہم نے وہ پہلے پڑھا تھا یونسارو یا یونسیرو لکھا, یونسارو لکھا تھا, یونسیرو آپ نے پڑھا ہے. آپ اچھا یہ اس ٹیبل کی ہے, جی جی, روزکا روزکو, روزکتا روزکتو, روزکتم روزکنا, روزکت. تو یہ ماضی ہوا. آئیے اس کا مضارع دیکھتے ہیں. پہلے عربی بول چال ماضی کی لیں. حل روزی کا کیا جواب ہوگا؟ نام روزی کا. نام روزی کا. غائب کے صیغے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ مذکر کے ہوں یا مؤنث کا, ان کا سوال جواب ایک ہی ہوتا ہے. صرف سوالیہ حرف کو لگا دیا جاتا ہے اور جواب والا حرف لگا دیتے ہیں. جواب والا حرف کیا ہے؟ نام یا ماں. ہاں میں جواب دو تو نام لگا دیتے ہیں, ماں ماضی میں نہیں کے لیے لگاتے ہیں. تو آپ اس کا دونوں طرح جواب دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نام روزی کا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماں روزی کا. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے نام لکھا تو اس نے ہم نام پڑھا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا جواب 2 طرح سے آئے گا. ہاں میں آئے گا تو نام روزی کا, اگر نہیں میں آئے گا تو ماں روزی کا. کیوں؟ ماضی کے اندر ماں کا استعمال کرتے ہیں. اب اس کی جمع گی, روزی کا واحد تھا, اس کی جمع گی روزی کو, ہر روزی کو. تو اب کیا جواب ہوگا؟ نام روزی کو. نام روزی کو. یعنی یہی جواب ہوگا. کیوں؟ یہ غائب کے صیغے ہیں, ہوا ہم کے صیغے ہیں, یا ہنا کے صیغے ہیں. یہ جتنے بھی صیغے آئیں گے ان کا جواب اور سوال ایک ہی ہوگا. صرف سوالیہ حرف ہٹ جائے گا یا لفظ ہٹ جائے گا, اس کی جگہ جواب یا لفظ جو کہ ہاں یا نہ ہے وہ ہٹ جائے گا. تو ہم کہیں گے نام. اب آگے دیکھیے, جب میں کہتا ہوں ہر رزقتا, تو یہ ہے آپ سے آپ کو دیا جاتا ہے, آپ کہیں گے نام رزقتو, رزقتو, نام رزقتو. تا جو ہے وہ تو میں بدلے گا. یہ ہم QC 1 سے اسی طرح ڈرل کرتے آ رہے ہیں. اب جب جمع لیں گے ہل رزقتو, نام رزقنا, نام رزقنا, صرف مجہول کا فرق آیا, باقی پیٹرن وہی ہے, جواب اسی طرح ہے. اگر یہ سادہ ہوتا رضا کا تو ہم کہتے ہیں حل رضا کا, نام رضا کا, حل رضا کو, نام رضا کا, حل رزق کا, نام رزق, حل رزق تو, نام رزق. اب یہ صرف مجہول بدل گیا, یعنی یہ ہاتھ کا اشارہ بدل گیا, پیش آ گیا. تو آئیے آگے چلتے ہیں.
सामिया, सामिया से आया सुमिउ, सुमिया, 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 सुमिया जो है वो क्या है, मजहूल है। माजी मजहूल का वजन क्या होता है, फा कलमे के पेश, यानी पहले हरफ के पेश, दूसरे कलमे के पेश। नीचे जेर, पहले पे पेश, दूसरे के नीचे जेर और आखिरी पे जबर। इसे कहते हैं फूईला, फा पे पेश, एन पे जेर, लाम पे जबर, फूईला। तो फूईला के वजन पे क्या है, सुमिया, रूजी का, रूसीरा, ये सारे इस तरह बनते जाएंगे। इसी तरह एक और देखिए, मसलन वादा, मुईदा, माजी का पैटर्न, पहले हरफ पे पेश, दूसरे पे लाजमी जेर आएगा। ये जो कमजोर हरफ होते हैं ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, उनको फिर नोट करना पड़ता है कि कौन सा हरफ अपनी जगह से खिसका है। जैसे अब काला है, अब काला से होना तो चाहिए था कुईला, लेकिन अलिफ के नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या कीला बनता है, ये क्या खिसक गया। तो मैंने आपको कहा था ये जो कमजोर हरफ आते हैं, वो कमजोर अफाल के अंदर वो अपना करिश्मा करते हैं, अपनी हरकत जाहिर करते हैं। क्या है, ये जैसे हमने इसका बनाना चाहा, अलिफ ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं तो कमजोर हूं, मैं तो नहीं बना सकता, मैं क्यों बनाऊं, वो गायब हो गया। अलिफ की जगह असल में यहाँ था या, तो फिर वो या को या भी नहीं, असल तो था वाव, वाव को लाए, वाव को जब लगाया तो वाव जो है ये अकड़ गया। उसने कहा जी मेरे से पहले पेश लाओ, मेरे से पहले जो है आप पेश लो, हमने कहा उस पे पेश है, और वाव के नीचे जो है वो जेर लाना करती हूँ। फूईदा का वजन दूसरे हरफ के नीचे लाजमन जेर आए, जब वाव के नीचे हमने जेर लगाई जी मेरे नीचे जेर, मैं तो पेश वाला लफ्ज हूँ, हमने कहा फिर तू हट, या को लाके लगा दिया जेर, तो ये की ना है, या ने कहा जी मुझसे पहले वाले पे जेर आए, हमने कहा तेरी बात मान लेते, आखिर कितना खोलता, अलिफ भी भाग गया, वाव भी भाग गया, पीछे ये रह गया, तो फिर उसकी बात शर्त मान ली, ग्रामर वालों ने उसे जेर दे दिया। तो ये क्या है, ये तो कहानी थी, लेकिन मकसद ये है आपने ऐसे अल्फाज नोट कर कि जिनका मजहूल फूईदा के वजन पे नहीं बनेगा, उनका अपना वजन होगा। क्या वजह है, वो तो आप जब एडवांस लेवल्स में जाएंगे सीखेंगे, यहाँ सिर्फ रट लीजिए, काला का जो है ईदा होता है, फूईदा। इस तरह हदा, दिया, ये मान गया कि इसके आखिर में यहाँ थी, यहाँ से पहले जब जेर लगी तो उसने कहा ठीक है बिल्कुल ठीक है, दाल के नीचे जेर लगा, मैं तो चाहती हूँ उससे पहले जो है जेर आ जाए, उसका काम हो गया, वो नहीं भागी। तो आइए फेल मुदारे मजहूल कैसे बनता है, इसके वजन को देखने के लिए हम चलते हैं। रू जी का से क्या होगा, रू जी का ये जो है पेश तो रहेगा पहले हरफ पे, लेकिन ये जो दरमियान वाला कलमा है, आज इस पर जेर की बजाय जबर आ जाएगा। यहाँ हम दरमियान वाला कलमा जा के नीचे जेर ला रहे थे ना माजी में, फूइला, अब ये है आला, एन के ऊपर जबर होता है तारे में, ये क्या हो जाएगा, युरज़क़ु, 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 और जमा वाउन से युरज़क़ूना, और सामने के लिए क्या कहेंगे, सामने के लिए तुरज़क़ु, और अपने लिए उर्ज़क़ु, उर्ज़क़ु, यानी जबर लाएंगे एंकल में, तुरज़क़ूना इसकी जमा, और नुरज़क़ु जो है उसका अपोजिट, और तुरज़क़ु जो है। तो ये मुदारे का टेबल है, आप में से कोई प्लीज इसे करा दे। माजी का तो हमने कर लिया था, मुदारे का तो है। जी ब्रदर इम्तियाज, आप कोशिश कीजिए। सर, युरज़क़ु उसको रिज़्क दिया जाता है या दिया जाएगा, युरज़क़ूना, तुरज़क़ु, उर्ज़क़ु, तुरज़क़ूना, नुरज़क़ु, हिया तुरज़क़ु। गुड, तो आइए इसकी दारे की अरबी बोलचाल देख लें। हल युरज़क़ु, गायब का सीगा है ना, यही जवाब होगा। जवाब देने के लिए मैं चाहता हूँ नहीं में जवाब दूं,
لا 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 یرزقو. یہ آپ نے QC1 کیا ماضی کے ساتھ جو ہے وہ ماں اور جو مضارع کے ساتھ لا کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم لا. ایک اس جو آپ کیا بنا سکتے ہیں نام یرزقو یرزقو. لا یرزقو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگر اس کی جمع حل یرزقون لا یرزقون. تو میں لا بتا رہا ہوں یرزقون. کہ ورنہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے تو سارے نام کے ساتھ بنائے ہیں. نعم یرزقون. تو جب میں پوچھوں اگر نہیں کرنا پھر کہیں ہاں جی لا یرزقون تاکہ ہمیں یہ لا فرق یاد رکھیں یرزقون. کہ سارے کے نفی کے لیے لا لاتے ہیں ماضی میں ما لاتے ہیں. ورنہ ٹیبل تو اسی طرح کرانے پڑیں گے جیسے انہوں نے بنائے ہیں. الترزق نام یہ پلٹے گا ارزق. اور اگر وہ حل تو آ گیا نام یہ پلٹے گا نعم نرزقو. 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 گڈ نرزقو. تو اب جو ہے یہ چابیاں جو ہے افعال کی کیا ہوتی ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا تھا سامیہ سے سومیہ. یہاں یسمعو سے کیا ہوگا یسمعو. 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 یعدو سے یوعدو. یہ جو کمزور افعال ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ یا آیا یعدو میں کمزور ہے تو یہ جو ہے تبدیل ہوا دال کے ساتھ یوعدو بنتا ہے اس کا. اسی طرح یقولو سے قالو. کہ کالا سے کیلا بنایا تھا. کالا سے کیلا ماضی میں بنایا تھا. یہاں یقولو سے یقالو. یعنی وہ کالا کا الف تھا نا وہ واپس آ کے جڑ جاتا ہے یہاں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو کمزور افعال کے مجبول ہوتے ہیں یا ان میں جو تبدیلی ہوتی ہیں یہ اس لیول پہ یہ آپ کا جو ہے گرامر کے حساب سے ابھی بھی جو ہے ابتدائی لیول ہے. گرچہ لیول جو ہے آپ 4 میں پہنچ گئے ہیں اس حساب سے قرآن کورسز میں آپ ایڈوانس لیول میں ہیں لیکن گرامر کے لحاظ سے ابھی تک آپ ایڈوانس لیول میں نہیں آئے. اس کی ایڈوانس لیول بہت آگے جا کے اب جہاں آپ کو ایک ایک لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے. تو فی الحال آپ ان کو نوٹ کریں. کالا کا مجہول یقول کا مجہول یقالو. یعدو کا جو ہے یوعد. یہدی سے اب مزید افعال کے مجہول پر بنتے ہیں. آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی مزید فی کے کیا ہے. مثلا علامہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے. جب اس کا مزید فی بتائیں گے پہلے حرف پہ آ جائے گا پیش. اور علامہ یہ بتائیے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. ماضی. تو ماضی کا کیا تھا فعلا. پہلے پہ پیش دوسرے کے نیچے لازمی زیر آئے. تو یہاں کیا کہیں گے عین پہ تو ہم نے پیش دیا دوسرا حرف لام کے نیچے زیر لائے تو یہ کیا بن گیا الیما. الیما سے ٹیبل کرتے ہیں. الیما الیمو اس کی جمع. الیمتا اس کا اپوزٹ. الیمتو ماضی کا صیغہ ہے. الیمتم الیمنا اور الیمت. تو آپ میں سے کون کرانا چاہے گا اسے کرائیے جی. جی بردر طلحہ کرائیے. یہ ماضی مجہول ہے کہ علم خود کو سکھایا گیا. علمو سب کو سکھایا گیا. علمتا آپ کو ٹیبل سکھایا گیا. کروانے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. آپ کو ٹیبل کرنے کا آپ وہی کام کیجئے. پڑھانا ہے تو میں چپ کر رہتا ہوں آپ شروع کر دیں کلاس. علیما علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت. جی تو یہ جو ہے ہمارا کیا ہوا ماضی کا مزید فی کا ہو گیا. اب اس کا جو ہے ہمارے پاس چابی آ گئی. کیا حسبہ ماضی کا مزید فی ہے کیا ہوگا مصیبہ. اسی طرح انزلہ انزیلا. لیکن جب کمزور حرف آئے گا تو اسے نوٹ کیجئے. کیا ہوا اوہا اوہیا اوہیا.
اسی طرح انزلہ سے انزیلا، اور جو ہے اختلافہ سے کیا ہوگا؟ اختلیفہ، اختلیفہ۔ اب یہ جو سارے آ رہے ہیں مزید فی کے، اس میں زبر تو آ ہی نہیں رہا۔ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا ماضی کا وزن ہوتا ہے فعلا، اور مضارع کا ہوتا ہے یفعلو، یفعلو، عین کلمے پہ زبر آنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس جو ہے ہا سین با 3 حرف ہیں۔ سین کیا ہے؟ سین جو ہے ہمارا درمیانی حرف ہے، یعنی عین کلمہ ہے، اس پہ زبر نہیں آ رہا۔ اصیبہ زیر آیا، انزیلا زیر آیا، اوہیا زیر آیا، اختلفہ زیر آیا۔ یہ تو کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ کیا گڑبڑ ہے؟ اینی آئیڈیا؟ کوئی میری مدد کرے گا؟ ہاں بھائی جی، بردر طلحہ آپ بتائیے۔ سر یہ ماضی کا ہے اس لیے۔ جی بردر طلحہ ہماری مدد کیجیے، یہ زبر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ماضی کی ہے، مجہول ہے سر، اس لیے مجہول ہے ماضی کے نا، ماضی کا زبر آنا چاہیے تھا۔ اصل وہ مضارع میں آئے، مضارع میں، یہ مضارع میں جو ہے یہ مضارع کے اندر بھی آنا چاہیے تھا اور اس میں بھی آنا چاہیے۔ اس میں ماضی میں زیر تو زبر آیا آتا ہے۔ چار حرف۔ اچھا فوئلہ ایک چار اندر جو ہے ایک پوائنٹ ہے۔ چلے آپ کی بات میں نے مان لی کہ یہ جی ماضی ہے، اور ماضی میں درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، اس لیے یہاں چاروں کے نیچے زیر آ گیا، زبر نہیں آئے گا۔ چل اگلا اسٹیپ لیتے ہیں، مضارع آ جائے۔ مضارع میں بھی یعلم، یعلمون، یعلم، یعلمون، تعلم، تعلم، تعلمون، نعلم، تعلم۔ یہ مضارع آ گیا۔ اب مضارع میں جو ہے یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، یعلم، تعلم، تعلم، تعلمون، نعلم۔ ایک لمحے کے لیے اگر میں اس کو آپ کی نظر سے ہٹا دوں، میرا سوال غور سے سنیے، علامہ کا کوئی ٹیبل کرا دیں مجھے۔ علامہ، علم، لمتا، سارے میں سارے یعلم، یعلم، یعلمو، یعلمون، وہ ساروں کے اوپر تو پیش آ گئے، یعلمو پیش، یعلمونا پیش، نعلمو پیش، معلمو پیش، تعلمونا پیش۔ تو مضارع میں بھی پیش ہے، مجہول میں بھی پیش ہے، لیکن لام کے اوپر زبر، لام پہ زبر آ گیا سارے کے۔ یعلم، اس کے اوپر، اس کے نیچے مجہول کے ساتھ مجہول میں زبر آ گیا، لام کے اوپر زبر ہو جائے گی، یعلم۔ مضارع کے اندر کیا ہوگا؟ یعلم زبر آ گئی، لام تعلمو، یعلمونا، تعلمو، اعلمو، تعلمونا، نعلمو۔ اور جو ہے اس کا مضارع واپس لے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعلم، یعلم، علمو، اعلمو، معلمونا، نعلمو۔ فرق کیا ہے؟ کیسے؟ سوال میرا یہ کہ آپ اس میں فرق کیسے کریں گے کہ یہ مضارع کا ہے یا یہ مجہول ہے؟ مضارع میں زبر، مضارع میں زبر آ جائے گا اور نام کلمے میں زبر ہے، ہاں مجہول میں زبر آ جائے گا، اور زبر تو اور یہ سر فعل مضارع میں دیر آئے گی، سر مضارع میں تو یعلم ہے نا، تو یہ علم ہو گیا، یا علم ہو گیا۔ یہ آپ لوگ جو ہے وہ سارا سوچ ساچ کے آگے نا، اب میری بات غور سے سنیں۔ یہ جو 4 افعال ہے مزید فی کے،
ان کا جب مجہول آتا ہے مضارع کا تو اس کے سیکنڈ کلمے کے اوپر زبر آتا ہے، اور جب اس کا مضارع آتا ہے تو اس کے نیچے زیر، اور دونوں پہ پیش ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا جب پیش آئے تو بریک لگاؤ، اور بریک لگا کے دیکھو کہیں یہ مجہول تو نہیں ہے۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں یعلمو زبر کے ساتھ، یہ مجہول مضارع کی علامت کو پورا کرتا ہے جو کیا ہے اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ کے وزن کو پورا کر رہا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں اس کے مضارع کو، وہاں پہ یعلمو یعلمونا علمونا سارے زیر کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ صرف علامہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ حاسبہ کے ساتھ بھی ہے، یحاسبو تحاسبو، یہ جو ہے اسلمہ کے ساتھ بھی ہے، یسلیمو تسلیمو، ان سب کے نیچے زیر آئے گا۔ اور جبکہ دوسرے جو باقی ہیں 5 حرفی ہیں یا ثلاثی 3 ہیں، ان کے جو ہے عین کلمہ پہ زبر ہوتا ہے، نارمل مضارع میں ان کا عین کلمہ زبر ہوتا ہے۔ چلیں آپ صرف ٹیبل کیجئے، باقی چھوڑیے، ٹیبل تو کرا دیا ہے نا۔ ہاں چلیں آئیے، یحاسبو سے یحاسب، ینزلو سے ینزلو، یوحی سے یوحا، یختلفو سے یختلفو۔ یختلفو۔ آج کا کام بس اتنا ہی تھا، تو آج کے جو ہے وہ سبق کی طرف چلتے ہیں، ورک بک کی طرف۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو صرف میں آپ کو یہ کرا دیتا ہوں۔ تو ظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کا ترجمہ آپ کتاب سے بھی دیکھ لیں گے۔ یہ آیتیں جو ہیں واحد جمع آپ کو آتے ہیں، نفس، انفس، فریق، فرقات، دار، دیار، اسم، اسم۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ 6 چابیاں آپ نے کر لی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ سوال تھے، کیا تم لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے؟ حل ترزقون، نام رزقتو، جی ہاں مجھے رزق دیا جاتا ہے۔ حل رزقتم، نام رزقنا۔ اور یہ ٹیبل جو ہے آپ نے کر لیے ہیں، سوالات سے تیزی سے گزر جائیے۔ ہر رزقتا، ہر رزقو، نام رزقو، یعید کا مجہول، منصب، حل ترزقونا، ولا هم ینصرون، یرزقون فیہا، ان سب کو سکھایا۔ یہ سوالات تھے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کو بونس کے طور پہ جو ہے وہ مجہول ماضی اور مضارع اور ان کے جو ہے وہ کچھ پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو دوں۔ باقی بھائی وہ آپ سے معذرت فیل نہ کیجیے گا، تھا I'm sorry